السلام علیکم، میں ہوں تہمینہ شیخ۔ ملتان میں 23 سال کے جوان بھتیجے نے شوٹرز کو ہائر کیا اور ان کو انسٹرکشنز دیں کہ تم نے میرے چچا کے منہ پر پورے کا پورا خالی کرنا ہے۔ شوٹرز نے سپاری لے کر واقعی منہ پر پورا بریسٹ خالی کیا، بے رحمی کے ساتھ قتل کیا، منہ کو چھلنی کر دیا۔ یہ اذیتناک انداز قتل کا دیکھ کر سب سے پہلے ذہن میں آتا یہی ہے کہ چچا ہے تو یقیناً اس بھتیجے کا چچا کے ساتھ جائیداد کا مسئلہ ہوگا، کوئی گھریلو رنجش ہوگی، کوئی ایسی بات ہوگی جس سے اس کو چچا سے نفرت بے تحاشا تھی۔ لیکن آپ یقین کیجئے کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ آپ میری بات جب سنیں گے تو حیران اور پریشان ہوں گے کہ یہ چچا اور یہ بھتیجا آپس میں پیار نہیں کرتے تھے بلکہ عشق کرتے تھے، آپس میں ان کی اٹیچمنٹ بہت زیادہ تھی۔ انسان حیران ہو جاتا ہے صورتحال کو، گراؤنڈ ریالٹیز کو، اندر کیا چل رہا ہے باہر کیا چل رہا ہے، یہ سب کچھ دیکھ کر۔ خیر، پولیس نے اس کیس پر خاصا کام کیا، ماسٹر پلانر بھتیجے کو گرفتار کیا، شوٹروں کو گرفتار کیا اور پوچھا کہ باپ تمہارا صدقے واری جاتا ہے تمہارے چچا سے، تم خود بھی بہت پیار کرتے ہو، ایک بندے نے مجھے یہی شہادت دی ہے، بہت محبت اور بہت اٹیچمنٹ تھی تمہاری اپنے چچا کے ساتھ، پھر کیوں شوٹروں کو بلوایا، پیسے دیے اور اپنے چچا کو قتل کروا دیا؟ جس کا جواب بھتیجے نے یہ دیا کہ چچا کے ایک خاتون کے ساتھ بڑے عرصے سے ناجائز مراسم تھے، اس لیے میں نے یہ سب کچھ کیا۔ پولیس نے کہا بھئی اس پر اعتراض اور مسئلہ ہونا چاہیے چچا کی بیوی کو یا پھر اس لڑکی کو۔ تمہیں کیا مسئلہ تھا کہ تم مامے بن گئے، تم ٹھیکیدار بن کے قتل کرواتے پھر رہے ہو، آج تمہیں ہم نے آ کر پکڑ بھی لیا، مجھے راز کی بات بتاؤ کہ تمہیں حقیقتاً مسئلہ جو تھا وہ بات بتاؤ۔ پھر اس کے بعد اس بھتیجے نے ایک ایسا راز بتایا پولیس کو کہ پولیس بھی وہ سن کر حیران ہو گئی۔ اب وہ وجہ اناد اور یہ کیوں کیا اور جاننے کے لیے آپ کو سب سے پہلے جو لائف سٹائل، جو ماضی گزرا چچا اور بھتیجے کا، یہ سب کچھ سننا ہوگا، سمجھنا ہوگا، جو میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گی۔ یہ وقوع پیش آیا ہے ملتان میں۔ ملتان کا علاقہ ہے جناب قادر پورہ۔ دو سگے بھائی ہیں، بڑے بھائی کا نام ہے منور سعید اور چھوٹے بھائی کا نام ہے قاسم سعید۔ منور سعید جو ہیں وہ ہیں 50 سال کے اور منور سعید شادی شدہ ہیں، صاحب اولاد ہیں۔ ان کا ایک بہت ہی خوبصورت اور نوجوان ایک بیٹا ہے جس کا نام ہے ہارون۔ اب بات کرتے ہیں جب ہم قاسم کی، جو دوسرا بھائی ہے، تو قاسم کی عمر ہے 46 سال اور قاسم کی شادی 46 سال ہو چکے لیکن شادی نہیں ہوئی۔ ہم یہ سوچیں گے یقیناً کہ اتنی بڑی ایج ہو گئی، شادی کیوں نہیں کی؟ بھائی پیسہ بھی ہے، سب کچھ ہے۔ تو آپ کو میں یہاں پر یہ بتاؤں کہ مسئلہ ان کا پیسے کا نہیں تھا، گھر کا نہیں تھا، جائیداد کا نہیں تھا، صحت کا بھی نہیں تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ اکثر اوقات قاسم شادی سے انکار کر دیا کرتا تھا۔ جب بھی کوئی رشتہ آنا، قاسم نے کہنا نہیں میں نے نہیں شادی کرنی، نہیں میں نے نہیں شادی کرنی، اور رشتے کو منع کر دینا۔ منور اور قاسم دونوں کے دونوں تگڑے زمینداروں میں اور تگڑے ڈیرے داروں میں شمار ہوتے تھے۔ اب اگر منور کی صرف ہم بات کریں، منور کو وراثت میں 20 ایکڑ رقبہ ملا تھا، جس کو منور جو ہے وہ ہینڈل بھی کرتا تھا، سنبھالتا بھی تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ منور کی رہائش ایک عالی شان بنگلے میں تھی جو اس نے خود بنوایا تھا اپنے لیے۔ اب ہم بات کرتے ہیں دوسرے بھائی، چھوٹے بھائی قاسم کی۔ قاسم بھی لینڈ لارڈ تھا، قاسم بھی اسی باپ کا بیٹا تھا جس کا منور تھا، اور قاسم کو وراثت میں 15 ایکڑ رقبہ ملا، لیکن چونکہ اس کی شادی نہیں ہوئی تھی، یہ خود نہیں کرواتا تھا، تو جب بیوی بچے نہیں تھے تو اس نے اپنے رہنے کے لیے بنگلہ عالی شان تو نہیں بنایا، لیکن اس نے بڑا عالی شان قسم کا ایک ڈیرا بنایا تھا۔ قاسم کی 2 سال پہلے ایک خاتون مہک سے بات چیت ہونے لگی، اور یہ بات چیت جو ہے محبت میں تبدیل ہوئی، مراسم میں تبدیل ہوئی۔ بیک گراؤنڈ کیا تھا مہک کا اور کیا سلسلہ تھا؟ مہک ایک خاتون تھی اور یہ خاتون ڈیورسڈ تھی، ایک بیٹے کی ماں بھی تھی۔ اس کے بیٹے کا نام عدیل اور بیٹے کی عمر
16 سال ہے اور اکثر اوقات قاسم جو ہے وہ اپنی چمکتی بڑی گاڑی کے اوپر مہک کو اور اس کے بیٹے عدیل کو لے کر باہر بھی جایا کرتا تھا، ان کو گھماتا تھا، ان کو برانڈز کی شاپنگ کرواتا تھا، ان کو پاکٹ منی دیتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اکثر اوقات مہک اور اس کا بیٹا دونوں ڈیرے پر بھی آ جایا کرتے تھے اور گھنٹوں یہاں بیٹھ کے آپس میں باتیں کیا کرتے تھے، ٹائم گزارتے تھے۔ اس بات کا اس کے بڑے بھائی منور کو بھی پتا تھا اور باقی پوری فیملی کو بھی پتا تھا۔ فیملی تو یہاں تک کہتی تھی کہ قاسم اگر تمہیں مہک پسند ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، تمہاری شادی اس کے ساتھ ہم کروا دیتے ہیں، تم آرام سے اپنی زندگی گزارو، جس پر اکثر اوقات قاسم یہ کہتا تھا کہ نہیں، شادی میں نے نہیں کرنی۔ اب بات یہ ہے کہ قاسم جو ہے وہ شادی کی طرف نہیں آتا تھا، لیکن مہک کو وہ واقعی بہت پسند کرتا تھا، جو کہ اس کے لائف سٹائل سے سمجھ آتی تھی۔ 8 جون کو رات 10:20 پر قاسم کا ایک ملازم جو ڈیرے پر پرماننٹلی ہوا کرتا تھا، اس کو بھیجا باہر کھانا لینے کے لیے۔ کھانا اس نے باہر سے لے کر وہ ڈیرے کے کچن میں گیا، برتنوں میں ڈالا۔ اب ان باؤلز کو، پلیٹس کو، برتنوں کو لگانا تھا ٹیبل پر صاحب کے لیے۔ اب جب وہ اندر آیا تو اس نے دیکھا کہ صاحب الٹے منہ گرے ہوئے ہیں، منہ پر پورے کا پورا بسٹ مارا ہوا ہے، یعنی منہ چھلنی کیا ہوا تھا۔ گھبرایا، پریشان ہوا، فوراً 715 کی کال کی۔ اب یہاں پر جو پولیس اسٹیشن ہے اس کا نام ہے قادر پورہ، تو وہاں کی نفری موقع پر پہنچی۔ اب نفری آئی، سارے وقوعے کو دیکھا، شواہد اکٹھے کیے، معلومات لی، کو تحویل میں لیا اور ہسپتال شفٹ کیا تاکہ اس کا پوسٹ مارٹم کروایا جائے۔ پولیس نے پوچھا ڈیرے کے کیمرے کہاں کہاں لگے ہیں، جس پر ملازم نے کہا کہ اس ڈیرے پر ایک بھی کیمرہ نہیں لگا ہوا۔ پولیس حیران ہو گئی۔ اتنے میں بڑا بھائی منور بھی آ گیا اور اس کا بیٹا ہارون بھی آ گیا۔ جناب قادر پورہ پولیس اسٹیشن میں ایک FIR کا اندراج ہوا، جس کا مدعی بنا قاسم کا بڑا بھائی، سگا بھائی منور۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پرچہ تھا 302 کا اور یہ پرچہ نامعلوم افراد کے خلاف کاٹا گیا، چونکہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کس نے کر دیا۔ معلومات پولیس نے ساری کی ساری وہاں پر اکٹھی کی، لی اور پھر منور سے پوچھا کیا آپ کے بھائی کی کہیں پر کوئی دشمنی ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی جھگڑا ہے، کسی کے ساتھ کوئی لین دین پیسوں کا؟ تو بھائی نے کہا اللہ کے بندو، یہ تو درویش آدمی تھا، آپ کو پتا ہے، نہ کوئی اس کا دوست، نہ اس کا کہیں لین دین، نہ یہ کہیں آتا جاتا تھا۔ حال بتا صرف ایک خاتون جس کا نام مہک ہے، وہ اس کی دوست کہہ لو، اس کی محبت کہہ لو، وہ اس کے ساتھ بہت زیادہ اٹھتی بیٹھتی تھی، بہت ٹائم آپس میں یہ دونوں گزارتے تھے۔ پولیس نے پوچھا آپ کو کتنا وراثت میں حصہ ملا؟ بتایا کہ مجھے تو 20 ایکڑ رقبہ ملا، اور اس کو کتنا ملا قاسم کو؟ جس پر بتایا کہ اس کو 15 ایکڑ رقبہ ملا وراثت میں۔ اچھا، اب پولیس کا شک میجورٹی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو گرل فرینڈ ہوتی ہے اس کی نظر ہوتی ہے گاڑی پر یا پیسوں پر یا بینک بیلنس پر۔ پولیس کا شک سیدھا مہک کے اوپر گیا۔ پولیس نے سوچا دل ہی دل میں ایسا لگتا ہے کہ مہک اس رقبے کو ہڑپ کرنا چاہتی ہو، اور اس نے کہا کہ چلو اس کو سائڈ پہ کراتے ہیں، بیوی بچے اس کے ہے کوئی نہیں۔ تو پھر پولیس نے مہک کا نمبر مانگا اور مہک کو کال کر کے اسے شامل تفتیش کرنے کا کہا۔ اس کے ساتھ چھان بین کی، تفتیش کی، اس کی CDRs لی، لوکیشنز لی، میسیجز کے ڈیٹے، تمام کچھ نکلوایا، لیکن کسی قسم کا کوئی گواہی، کسی قسم کا کوئی ثبوت مہک کے خلاف نہ ملا کہ وہ اس میں شامل ہے۔ مہک ہوئی بے گناہ۔ بہت دن گزر گئے مگر کسی قسم کا کوئی سراغ نہ ملا اس کیس میں۔ پولیس نے کیا کیا، 2 ملازم ڈپیوٹ کیے ڈیرے کے دائیں اور بائیں اسی گلی میں کہ چیک کرو سب سے قریب کون سا کیمرہ لگا ہے، کہیں تو لگا ہوگا۔ یہ 2 ملازم خوب محنت کر کے آخرکار وہ جگہ معلوم کر لیتے ہیں جہاں پر کیمرہ لگا ہے۔ پھر پولیس اس کیمرے کی CCTV فوٹیج نکلواتی ہے اور دیکھتی ہے تو پتا چلتا ہے کہ 2 آدمی ایک بائک پر سوار ہو کر آئے ہیں۔ ایک آدمی بائک چلا رہا ہے، پچھلے کے ہاتھ میں بڑی لمبی سی ایک بندوق ہے جو اس نے یوں تانی ہوئی ہے۔ یہ فوٹیج بھائی کو دکھائی پولیس نے اور کہا کہ منور صاحب ان دونوں میں سے کس کو جانتے ہیں، کیا نام ہے، کبھی دیکھا ہے ان کو؟ منور نے کہا نہیں بھائی، میں نے تو کبھی نہیں دیکھا ان کو، آج فوٹیج میں ہی دیکھ رہا ہوں، پتہ نہیں کون لوگ ہیں۔ جیسے میرے بھائی کے منہ پر
مارا ہے. مجھے تو بس اتنا پتا ہے کہ شدید قسم کی نفرت اور دشمنی ہے جو اس طرح میرے بھائی کا منہ ہی پورا اڑا دیا. پولیس کہتی ہے چلیں ٹھیک ہے. پھر پولیس اپنی ہیومن انٹیلیجنس، اپنے سورسز، آئی ٹی، تمام چیزوں کا بھرپور استعمال کرنے کے بعد ایک بائک سوار کو پکڑ لیتی ہے، گرفتار کر لیتی ہے، اور گرفتار کر کے تھانے لے آتی ہے. تفتیش کرتی ہے، بھائی نام کیا ہے تمہارا؟ وہ کہتا ہے میرا نام مانی ہے. صاحب جی میں ایک شوٹر ہوں، پیسے لیتا ہوں، بندے مارتا ہوں. شوٹر کی یہی لینگویج ہوتی ہے. پولیس سے پوچھا اس کل کے کتنے پیسے لیے؟ 2.5 لاکھ روپیہ اس کل کی ڈیل ہوئی. اس کل کی ڈیل ہائرنگ ساری کس نے کی تم سے؟ میرے ساتھ تو جو ڈیل کی اور جو پیسے ویسے سیٹ کیے، ہائر کیا، وہ مجھے ایک ہارون لڑکا ہے اس نے کیا. وہ ان کا رشتہ دار ہی ہے، ان کا بھتیجا بتاتا تھا کہ میں اس کا بھتیجا ہوں. پولیس اگلی ریڈ کرتی ہے گھر والوں کو بغیر بتائے ہارون پر. ہارون کو اس کامیاب ریڈ میں پولیس گرفتار کر کے تھانے لے آتی ہے. تھانے لا کر پہلا جملہ ایس ایچ او یہ کرتا ہے ہارون سے، یار بڑا کھپایا تم نے، چلو بتاؤ کیوں قتل کیا چاچے کو؟ کہتا ہے میرے چچا نے پچھلے 2 سال سے ایک خاتون کے ساتھ ناجائز مراسم قائم کر لیے تھے، اس لیے میں نے ان کو قتل کروا دیا. پولیس نے پوچھا وہ 10 بیویوں کے ساتھ ناجائز مراسم بنائے، تمہیں کیا مسئلہ تھا؟ تم نے قتل کیوں کروایا؟ مجھے وہ بات بتاؤ. مسئلہ مجھے یہ تھا کہ اس بی بی کا ایک بیٹا بھی تھا 16-17 سال کا، عدیل اس کا نام تھا. وہ بہت زیادہ اس خاتون کے ساتھ آتا جاتا تھا میرے چچا کے پاس. چچا میرے نے آپ کو پتا ہے کہ شادی کروائی کوئی نہیں. ہم تو بہت کہتے تھے چاچا شادی کی طرف آئے نہیں. بچپن سے چچا کے ساتھ رہتا، ان سے باتیں کرتا، اپنا ہر مسئلہ ان کو بتاتا، اور چچا بھی مجھے بہت پیار کرتے تھے. شاید میرے باپ نے مجھے اتنا ٹائم اور پیار نہیں دیا جتنا میرے چچا نے مجھے دیا، تو مجھے چاچا بہت اچھے لگتے تھے. پولیس نے کہا بھائی مدعے پہ آؤ، جو بات ہے وہ بتاؤ. کہتا ہے گھر والے اکثر اوقات کہتے تھے قاسم شادی کب کرو گے؟ قاسم تمہاری اتنی بڑی لمبی چوڑی وراثت ہے، کون تمہاری زمین کو، رقبے کو سنبھالے گا؟ کون وارث بنے گا؟ کس کو جانشین بناؤ گے شادی نہیں کرو گے تو آپ کو بتاؤں کہ چاچا یہ کہتے تھے آگے سے. کیا مطلب ہے کون بنے گا؟ ہارون ہے نا میرا جانشین، ہارون سنبھالے گا میرا رقبہ، ہارون ہے میرا وارث، ہارون ہے میرا جانشین. یہ بات وہ سب کو بتاتے تھے. تو مجھے یہ سن کر بہت اچھا لگتا تھا کہ چاچو تو مجھے بہت ہی زیادہ پیار کرتے ہیں. اب 2 سال سے چاچو یہ پیار مجھ سے کم کرتے جا رہے تھے، چونکہ یہ خاتون بیچ میں آ گئی اور اس خاتون کا بیٹا بیچ میں آ گیا. عدیل جو کہ مہک کا بیٹا ہے، چاچو اس کو پیار زیادہ کرنے لگے، اس کو شاپنگ کراتے، ہر ٹائم اس کو لے کے بیٹھے رہتے، گاڑی میں لے کے گھومتے. مجھے یہ بات بہت بری لگتی تھی. اس سے بھی زیادہ بری یہ بات لگتی تھی کہ ڈیرا ہمارا میرے چاچو کا آ جاتا تھا عدیل، اور پھر آ کے وہاں سے اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا. جب میں نے آنا عدیل ٹانگے چوڑی کر کے صوفے پہ بیٹھا ہوا ہے ڈیرے پہ، جب میں نے آنا عدیل بیڈ پہ لیٹا ہوا ہے. تو مجھے بڑی یہ چیز ناگوار گزرتی تھی کہ یہ عزت پیار تو میں نے پایا شروع سے، اب یہ اس میں حصے دار کیوں آ گیا ہے؟ مجھے بہت برا لگتا تھا. میں اندر ہی اندر اس بات سے ڈرنے لگ گیا تھا. ایسا نہ ہو کہ ایسا دن بھی آ جائے کہ چاچو مہک سے نکاح کر لے. جب مہک سے نکاح کریں گے تو ظاہرہ اس کا بیٹا عدیل بھی ساتھ ہی آئے گا، اور پھر عدیل کہیں جان نشین نہ بن جائے، عدیل کو کہیں چاچو میری جگہ نہ دے دیں. میں صرف اس دھڑکے میں دن اور رات پریشان رہنے لگا. یہ 15 ایکڑ زمین جو میں نے سنبھالنی تھی، کہیں یہ میرے ہاتھ سے نکل کر عدیل کے ہاتھ میں نہ چلی جائے. اس لیے میں نے پھر شوٹر ہائر کیے اور اپنے چاچو کو قتل کروا دیا. قتل کرنے کے بعد مجھے اس بات کا پتا تھا کہ پورے خاندان کو تو کہا ہوا ہے انہوں نے کہ جان نشین ہے میرا ہارون، اور یہ 15 ایکڑ بھی میرے پاس اور جان نشین بھی میں. پتا صاف ہو گیا عدیل اور ساتھ میں اس کی ماں مہک کا بھی اور چاچو کا بھی. جب پوچھا گیا ہارون سے آخری سوال تفتیش کے دوران، ساری بات سمجھ آ گئی. یہ بتاؤ کہ منہ پر مارنے کا تم نے شوٹر سے کیوں کہا تھا؟ ہارون نے جواب دیا پولیس کو، اس لیے کہ ایسا ان کیسز میں ہوتا ہے جہاں پر بہت زیادہ نفرت ہوتی ہے، رنجش ہوتی ہے، دشمنی ہوتی ہے. تو میں نے اس لیے ایسا کہا تھا کہ جو بھی کوئی دیکھے گا وہ یہ سمجھے گا قاسم سے تو بہت نفرت تھی، قاتل کو بہت دشمنی تھی، اس لیے اس کے منہ پر ساری گولیاں مار دی ہیں، اور پھر میری طرف دور دور کسی کو خیال بھی نہیں آئے گا کہ میں نے یہ سب کچھ کیا ہے. اس لیے میں نے چہرے کا انتخاب کیا تھا.
اب اس قتل میں تیسرا ساتھی یعنی کہ 2 شوٹر تھے اور ایک تھا ہارون، تو ہارون بھی پکڑا گیا، ایک شوٹر بھی پکڑا گیا، تیسرے کو بھی پولیس نے ریڈ کر کے گرفتار کر لیا۔ جب تفتیش کی تو یہی کچھ سامنے آیا جو باقی 2 نے بتایا۔ اب حیران کن بات اور حقیقت بھی یہی ہے اور قانونی بات بھی یہی ہے کہ اس پرچے کا مدعی کس کو بننا تھا؟ قاسم کی بیوی نہیں ہے، قاسم کا بیٹا نہیں ہے، بیٹی نہیں ہے، قاسم کا مدعی بنا اس کا سگا بھائی منور جو کہ اس سے عمر میں بڑا ہے۔ اور اس کیس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ اس پرچے میں جو ملزم ہے وہ ہارون ہے یعنی کہ منور کا سگا بیٹا ہے۔ آپ کو کیسا لگتا ہے؟ آپ لوگ سمجھدار ہیں، ہر ویلاگ کو دیکھ کر سن کر اتنا تو آئیڈیا ہو جاتا ہے نا انسان کو کہ میں نے انصاف کرنا ہے، کٹہرے میں کھڑا ہے میرا بیٹا، بتائیں میں نے انصاف کیسا کرنا ہے؟ مطلب میں نے کیا شواہد دینے اپنے بیٹے کے خلاف؟ توبہ استغفار۔ اب یہاں پر مجھے بتائیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ کیس سٹینڈ کرتا ہے؟ آج سے مہینے 2 کے بعد اسی طرح سے جیسے کہ ابھی تیزی کے ساتھ کام ہوا، کیا منور کو اپنے بیٹے ہارون ملزم قاتل پر ترس نہیں آئے گا؟ کیا وہ اس کو بچانے کی کوشش نہیں کرے گا کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے، چلو جو ہونا تھا ہو گیا، اس کو تو بچا لوں؟ تو جناب مدعی کتنا سٹینڈ کرتا ہے، یہ اصل اور امپورٹنٹ بات ہوتی ہے کیس کے کیفے کردار تک پہنچنے میں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کیس میں ریاست کو چاہیے تھا کہ وہ مدعی بنتی، کم سے کم اس کیس کو کیفے کردار تک تو پہنچایا جاتا۔ شکریہ۔